ہمارے معاشرے میں کئی ایسے نوجوان موجود ہیں جنہیں لڑکیوں کے سامنے ہیرو بننے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور اپنے اس شوق کی خاطر وہ ایسے ایسے خطرناک کام کر جاتے ہیں جن کا سوچ کر روح بھی کانپ اٹھتی ہے۔ میرے خیال میں یہ کام صرف لڑکیوں کو امپریس کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود میں بھی اسی عارضے میں مبتلا ہوں۔ لڑکیوں کو امپریس کرنے کا شوق خود مجھے بھی ہے۔ میرا نام علی حسن ہے اور میری عمر 24 سال کے لگ بھگ ہے۔ میرا تعلق متوسط طبقے سے ہے، بی ایڈ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک مجھے سرکاری یا پرائیویٹ نوکری نہیں ملی۔ چند ہوم ٹیوشنز پڑھاتا ہوں جن سے ملنے والی رقم سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے۔ والد صاحب کو فوت ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں ہیں، بڑی روزینہ BA، جبکہ اس سے 2 سال چھوٹی مرینا FA کر رہی ہے۔ چونکہ والد صاحب ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، اس لیے ان کی وفات کے بعد پینشن کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ میری والدہ علاقے کی مشہور اور ماہر درزن تھیں، اور دور دراز سے عورتیں ان سے اپنے کپڑے سلوانے آتی تھیں۔ میری امی کے ہاتھ میں غضب کی صفائی تھی۔ ان کی سلائی کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی گاڑی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ ہمارا گھر اپنا تھا۔ اس کی صفائی ستھرائی پر امی اتنی توجہ دیتی کہ اس کے تمام عیب چھپ جاتے۔ ہمارا گھر کافی پرانا تھا، لیکن صاف ستھرا اور ہمارے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ اس گھر سے ہماری خوشگوار یادیں وابستہ تھیں۔ میں بھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ میں نے مختلف اداروں اور سکولوں میں اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن کسی طرف سے خاطر خواہ جواب نہیں ملا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس فیکٹری میں بھی اپلائی کیا تھا جہاں میرے ابو ملازمت کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ ابھی جگہ نہیں ہے، جیسے ہی کوئی جگہ بنی تو مجھے ملازمت پر رکھ لیا جائے گا۔ ہر انسان میں مختلف عادات ہوتی ہیں، کسی میں بری تو کسی میں اچھی یا بری عادات کی وجہ سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے۔ مجھ میں اگر بری عادات ہوں گی تو یقیناً اچھی عادات بھی ہیں۔ میں سگریٹ نوشی، مے نوشی اور کئی برائیوں سے دور ہوں، یہاں تک کہ برے دوستوں کی بری صحبت سے بھی دور ہوں۔ البتہ ایک برائی مجھ میں ہے۔ میری بری عادت یہ ہے کہ دوسرے ہینڈسم نوجوانوں کی طرح مجھے بھی لڑکیوں کے سامنے ہیرو بننے کا بے حد شوق ہے۔ میں بھی خطرناک سے خطرناک کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کوئی لڑکی مجھ سے امپریس ہو کر مجھے اپنا دل دے دے یا میرا دل لے لے۔ جوڈو کراٹے سیکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں سب سے نمایاں رہوں، منفرد نظر آؤں۔ بلیک بیلٹ ہولڈر بننے کی وجہ بھی یہی ایک نقطہ تھا۔ میرے پاس ایک موٹر بائک ہے تو پرانی لیکن بے حد اچھی اور تیز رفتار۔ میں روزانہ اسے چمکانے کی ناکام کوشش کرتا ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ گیدڑ اگر شیر کی کھال پہن لے تو وہ شیر نہیں بن جاتا، وہ گیدڑ ہی رہتا ہے۔ یہی حال میری موٹر بائک کا تھا۔ میں اسے جتنا چمکانے کی کوشش کرتا ہوں وہ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے جیسی تھی۔ اس کے رنگ و روغن میں معمولی سا فرق بھی نہیں آتا۔ جہاں کہیں مجھے اسکول اور کالج سے گھروں کو جاتی رکشے میں بیٹھی لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں تو میں پہلے رکشے کے پیچھے موٹر بائک لگا دیتا ہوں، پھر جیسے ہی مجھے موقع ملتا ہے میں لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے ون ویلنگ شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے ون ویلنگ کرتے دیکھ لڑکیاں انگشتے بدنداں رہ جاتی ہیں، کئی کی تو آنکھیں تک باہر نکل آتی ہیں۔ میں ان کی اس حالت پر محظوظ ہوئے بنا نہیں رہتا۔ آس پاس کے کچھ لوگ حیرت اور غصے سے مجھے دیکھتے ہیں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میرا مقصد تو لڑکیوں کو امپریس کرنا ہوتا ہے، لیکن شو مئی قسمت، میرے اس کرتب سے اب تک کوئی بھی لڑکی امپریس نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھے اپنا دل دینے کا اشارہ کیا۔ حالانکہ میں شکل و صورت سے ہیرو سے کم دکھائی نہیں دیتا، یہ میرا اپنا دعویٰ ہے۔ دوسرے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اور نہ ہی میں نے کبھی معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ ایک روز میں ہوم ٹیوشن کے بعد گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں موٹر بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ ریزرو میں بھی ایک قطرہ نہیں تھا۔ قرب و جوار میں مجھے کوئی پمپ دکھائی نہ دیا تو میں پیدل ہی موٹر بائک گھسیٹتے ہوئے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ جس روڈ سے میں گزر رہا تھا وہاں قدرے دور ایک پیٹرول پمپ تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہیں سے پیٹرول ڈلوا کر گھر کی طرف نکل جاؤں گا۔ میں اس وقت ایک مارکیٹ سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک کار کے پچھلے پہیے کے قریب پڑے ایک ہینڈ بیگ پر ٹھہر گئی اور میں چونک کر رک گیا۔ ہینڈ بیگ کا کلر براؤن تھا، وہ قیمتی اور نیا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے موٹر بائک کھڑی کی اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ کار کے قریب پہنچ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے جھک کر کار کے پہیے کے قریب پڑے ہینڈ بیگ کو اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنی موٹر بائک کی طرف بڑھ گیا۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کی مالکن کو تلاش کرتا، مگر پتہ نہیں وہ کون سا جذبہ تھا کہ میں نے اس نقطے کی جانب سوچا بھی نہیں۔ دراصل اس وقت میرے ذہن میں ایک پرانی فلم کا سین تازہ ہو گیا تھا کہ ہیرو کو ایک ایسا ہی بیگ ملا تھا۔ وہ بیگ ہیروئن تک پہنچاتا ہے اور دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں دور دور تک یہ بات نہیں تھی کہ حقیقی زندگی اور فلم میں فرق ہوتا ہے۔ بس میں فلمی ہیرو بننے پر تیار ہو گیا تھا۔ ہینڈ بیگ وزن میں ہلکا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ خالی ہو۔ میں نے ہینڈ بیگ موٹر سائیکل کے ہینڈل پر لٹکا لیا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ہینڈ بیگ واقعی خالی تھا یا اس میں کچھ تھا بھی۔ شاید وہ ہینڈ بیگ کسی خاتون سے گر گیا تھا یا اس نے اسے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا۔ لیکن ایک بات اور بھی تھی جس کی طرف میں نے دھیان نہ دیا۔ آج کل ہینڈ بیگ چھیننے کی وارداتیں عام ہیں۔ لڑکیاں کاندھے پر بیگ لٹکائے جا رہی ہوتی ہیں کہ اچکے چھین کر دوڑ لگا دیتے ہیں اور کسی محفوظ جگہ پہنچ کر قیمتی چیزیں نکال کر بیگ کو پھینک دیتے ہیں۔ اگر اس بیگ والی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہوگا تو یہ بیگ میرے گلے کی رسی بن سکتا تھا۔ کافی دور ویران جگہ پر پہنچ کر میں نے موٹر بائیک کھڑی کی اور ہینڈل سے ہینڈ بیگ اتار کر اسے کھول کر جائزہ لینے لگا۔ ہینڈ بیگ میں سوائے ایک آئی ڈی کارڈ اور چند کاغذات کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے آئی ڈی کارڈ پر نظر ڈالی، وہ کسی لڑکی کا تھا۔ لڑکی کا نام عذرا اسماعیل تھا اور آئی ڈی کارڈ کے مطابق اس کی عمر 20 سال تھی۔ لڑکی کافی خوبصورت اور متمول گھرانے کی لگتی تھی۔ اس کا گھر راوی کالونی میں تھا۔ ایسی لڑکی شکریہ ادا کرے، ایسا خواب میں کب سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آئی ڈی کارڈ بیگ میں رکھ کر کاغذات نکالے اور انہیں چیک کرنے لگا۔ وہ کاغذات یونیورسٹی سے متعلق تھے، اس لیے ان پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد میں نے انہیں واپس بیگ میں رکھ کر زپ بند کر دی اور کچھ سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ ہینڈ بیگ اس لڑکی کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ یقیناً اس کا یہ بیگ اس سے گر گیا ہوگا۔ اب وہ لڑکی کاغذات کی وجہ سے از حد پریشان ہو رہی ہوگی۔ بیگ دیکھتے ہی وہ خوشی سے سرشار ہو جائے گی اور میرا ہاتھ تھام کر شکریہ ادا کرے گی۔ مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بیگ کو پہنچاتے ہی میری زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے گی۔ میں نے ہینڈ بیگ موٹر بائیک کے ہینڈل پر لٹکایا اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دور سے پیٹرول پمپ دکھائی دیا تو میں نے طویل سانس لیتے ہوئے شکر ادا کیا۔ موٹر بائیک میں پیٹرول ڈلواتے ہی میں راوی کالونی کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جب راوی کالونی پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ راوی کالونی وسیع ہے، کافی وسیع۔ وہاں زیادہ تر امیر طبقے کی کوٹھیاں تھیں اور ہر کوٹھی خوبصورتی اور شاندار طرز تعمیر سے ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ میں مطلوبہ کوٹھی تلاش کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور بالآخر ایک شاندار اور جدید انداز کی بنی ہوئی کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا، جس کے جہازی سائز گیٹ کے ساتھ ستون پر اسماعیل شاہد کے نام کی نیم پلیٹ آویزہ تھی۔ میں نے بائک ایک سٹینڈ پر کھڑی کی اور ہینڈ بیگ اتار کر جہازی سائز گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت ذہن کے کسی گوشے سے آواز ابھری، بھائی میاں عقل سے کام لو۔ اگر یہ بیگ کسی سنیچر نے چھینا ہے اور قیمتی چیزیں اپنی جیب میں منتقل کر کے اسے پھینک دیا ہے تو بیگ کے مالک کا شک تم پر جائے گا۔ وہ قیمتی چیزوں کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر کال بیل بجائی تو چند لمحوں کے بعد ذیلی دروازہ کھلا اور ایک لڑکی دکھائی دی جس نے اپنے کانوں پر ہینڈ فری لگایا ہوا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ میں اینڈرائیڈ سیل فون تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کا آئی ڈی کارڈ میں نے دیکھا تھا، یعنی عذرا اسماعیل۔ ایک منٹ، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، عذرا اسماعیل نے کہا اور پھر اس نے کال کاٹ دی اور میری طرف متوجہ ہوئی۔ السلام علیکم، میں نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کس سے ملنا ہے؟ عذرا اسماعیل نے استفہامیہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ لہجے میں نرمی اور بات کرنے کا سلیقہ تھا اس لڑکی میں۔ میرا نام علی حسن ہے، وہ میں اتنا کہہ کر میں خاموش ہوا اور مڑ کر اپنی موٹر بائیک کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس کے ہینڈل کے ساتھ لٹکے ہینڈ بیگ کو اتارا اور مڑ کر عذرا اسماعیل کی طرف دیکھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ہینڈ بیگ دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ میں یہ آپ کا بیگ دینے آیا ہوں، میں نے بیگ عذرا اسماعیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک گاڈ، عذرا اسماعیل نے بیگ لیتے ہوئے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کا ہینڈ بیگ مجھے مون مارکیٹ کے باہر ایک کار کے قریب پڑا ہوا ملا تھا۔ عذرا اسماعیل کی خوشی دیدنی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہوتی، اسی لمحے ایک ادھیڑ عمر آدمی وہاں آ گیا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی، لیکن اس عمر میں بھی وہ صحت مند اور چاق و چوبند دکھائی دیتا تھا۔
اس کی مونچھیں کمان کی طرح مڑی ہوئی تھیں، اس کا سر درمیان سے بالوں سے بے نیاز تھا، البتہ سائیڈوں پر بال موجود تھے۔ اس نے سفید رنگ کا سوٹ اور کالے رنگ کی واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ باروب شخصیت کا مالک تھا۔ بابا یہ دیکھیں، میرا بیگ مل گیا۔ عذرا اسماعیل نے اسے بیگ دکھایا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس کا باپ اسماعیل شاہد ہے۔ کہاں سے ملا؟ مارکیٹ کے باہر، آئی تھنک جہاں میں نے کار پارک کی تھی وہیں گر گیا تھا۔ یہ اس نوجوان کو ملا تو یہ مجھے دینے آیا ہے، عذرا اسماعیل نے جواب دیا۔ باروب شخص نے ہنکارا بھرا۔ آپ کا بے حد شکریہ، عذرا اسماعیل نے اس بار میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے یہ بیگ لا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی یہی کرتا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ میں کہہ کر مڑنے ہی لگا تھا کہ اسماعیل شاہد کی باروب آواز گونجی۔ رکو بیٹا۔ میں نے رک کر ان کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ تم نے ہماری بیٹی کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، اس لیے تمہیں چائے پیے بغیر تو نہیں جانے دیں گے نا؟ یہ بات اسماعیل شاہد نے مسکراتے ہوئے کہی۔ وہ باتیں مسکرا کر نرم لہجے میں کر رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے انداز میں مصنوعی پن محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بھی میں نے انکار نہیں کیا۔ میں نے اپنی موٹر بائیک کوٹھی کے پورچ میں کھڑی کی اور اسماعیل شاہد کی رہنمائی میں ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ عذرا اسماعیل ہم سے پہلے ہی اندر چلی گئی تھی، شاید وہ ملازمہ کو چائے بنانے کا کہنے گئی تھی۔ بیٹھو۔ اسماعیل شاہد نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں بیٹھ گیا اور ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگا۔ ڈرائنگ روم خاصا وسیع اور خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ جتنا بڑا ڈرائنگ روم تھا اس سے چھوٹا ہمارا مکان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈرائنگ روم کی ہر چیز مجھے مرعوب کر رہی تھی۔ اسماعیل شاہد میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے تھے، لیکن نہ جانے اس کی شخصیت میں کیسا سحر، رعب اور دبدبا تھا کہ مجھے مرعوب کر رہا تھا۔ کیا کرتے ہو؟ اسماعیل شاہد نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں ایم ایڈ کر رہا ہوں اور ہوم ٹیوشنز پڑھاتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں سوچ کر آیا تھا کہ میں لڑکی کے سامنے خود کو امیر کبیر ثابت کروں گا، مگر پتہ نہیں اس شخص کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سچ اگل دیا۔ والد کیا کرتے ہیں؟ جی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ سن کر افسوس ہوا۔ وہ تعصف بھرے لہجے میں بولے۔ کیا ہوم ٹیوشنز پڑھانے سے گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں؟ میں جاب تلاش کر رہا ہوں، کئی اسکولوں میں اپلائی کیا ہوا ہے، انشاءاللہ کسی نہ کسی اسکول میں جاب مل ہی جائے گی۔ انہوں نے ایک بار پھر ہنکارا بھرا۔ وہ بولے، اگر میں تمہیں جاب کی آفر کروں تو کیا تم قبول کرو گے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جاب؟ میں نے کہا۔ میرا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ جی بالکل کروں گا۔ اس وقت میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ نوکریاں یوں ریوڑیوں کی طرح بانٹی تو نہیں جاتی۔ انہوں نے ہنکارا بھرا اور پھر خاموش ہو گئے۔ شاید وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ میں استفہامیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا سرکس ہے، ایشین سرکس۔ چند لمحوں کے بعد وہ گویا ہوئے۔ سرکس کے بارے میں تو تم جانتے ہوگے؟ جی میں جانتا ہوں، میں نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم سے ابھی ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، پھر بھی میرا تجربہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک ایماندار لڑکے ہو اور مجھے ایک کیشیئر کی ضرورت ہے جو ایماندار ہو۔ اسماعیل شاہد نے دوبارہ کہا۔ کیا تم کیشیئر کی جاب کرو گے؟ جی میں کروں گا، میں نے حامی بھر لی۔ اس نے دوبارہ ہنکارا بھرا۔ چونکہ تم مجھے ایماندار اور اچھے کردار کے مالک لگے ہو، اس لیے میں نے تمہیں جاب کی آفر کی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری آفر قبول کر لی ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے بیٹھے بٹھائے نوکری مل جائے گی۔ سیلری کتنی لوگے؟ جی جو آپ مناسب سمجھیں۔ اسماعیل شاہد نے پھر ہنکارا بھرا۔ شاید ہنکارا بھرنا ان کی عادت تھی۔ تمہاری سیلری 20,000 ہوگی، لیکن ہر سال اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ 20,000 کا سن کر میں دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا۔ یہ رقم میرے اندازے سے بہت زیادہ تھی، اور زیادہ رقم کی آفر تبھی ہوتی ہے جب خطرہ زیادہ ہو۔ پھر بھی میں خوش تھا اور سوچنے لگا کہ جب میں گھر جا کر اپنی ماں اور بہنوں کو نوکری کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ کتنی خوش ہوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم چائے دے گیا اور ہم چائے پینے کے دوران بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اسماعیل شاہد نے بتایا کہ ان دنوں اس کا سرکس ملتان میں ہی لگا ہوا ہے، لیکن ہر 3 ماہ کے بعد سرکس دوسرے شہر منتقل ہو جاتا ہے، اور مجھے بھی سرکس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ امی مجھے بڑی مشکل سے اجازت دیں گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ میں ان کی نظروں سے دور ہو جاؤں۔ وجہ یہ تھی کہ میں گھر میں واحد مرد تھا۔
جب میں روانہ ہونے لگا تو اسماعیل شاہد نے مجھے ایک وزٹنگ کارڈ دیا اور کل صبح 9 بجے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کوٹھی سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ موسیٰ آگ لینے گئے اور پیغمبری مل گئی۔ وزٹنگ کارڈ اسماعیل شاہد کا تھا اور بیک سائڈ پر قاسم منیر لکھا ہوا تھا۔ اسماعیل شاہد نے مجھے ہدایت کی تھی کہ دفتر پہنچ کر میں قاسم منیر سے مل لوں، وہ اسے فون کر دیں گے۔ گھر پہنچ کر رات کے کھانے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کیا تھا، وہ ایک چھوٹا سا برآمدہ ٹائپ تھا جسے ہم نے ڈرائنگ روم کا درجہ دے دیا تھا۔ سب وہیں بیٹھ کر چائے پیتے تھے، ٹی وی بھی وہیں رکھا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہم سب وہیں بیٹھ کر ڈرامہ دیکھتے تھے۔ اس وقت بھی روزینہ اور مرینا دونوں بہنیں ایک ساتھ جڑی ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ ان کی پسند کا کوئی ڈرامہ چل رہا تھا اور انہوں نے آواز کافی بلند رکھی ہوئی تھی۔ البتہ امی کسی گہری سوچ میں گم تھی، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ وہ ماں تھیں اور ماں میں وہ تمام باتیں ہوتی ہیں جو خدا کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے اور ذریعہ ماں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور بچوں تک رزق ماں پہنچاتی ہے۔ ماں کے اندر ممتا کا سمندر بہتا ہے اور خدا بندے سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے۔ خدائی صفات کا حصہ ہونے کی وجہ سے ماں اولاد پر آنے والی مصیبت کو بھی وقت سے پہلے بھانپ لیتی ہے۔ روزینہ، میں نے چائے کی چسکی لینے کے بعد روزینہ سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ جی بھائی، ٹی وی کی آواز کم کر دو، مجھے امی سے ضروری بات کرنی ہے، میں نے کہا تو اس نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے ٹی وی کی آواز قدرے کم کر دی۔ امی، میں نے امی کو مخاطب کیا۔ ہاں بولو، امی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ امی، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے نوکری مل گئی ہے۔ میری اس بات پر سب بے اختیار چونک پڑے۔ نوکری؟ یہ بات مرینا نے کہی تھی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوشی کا عنصر تھا۔ کہاں؟ تم نے تو بتایا ہی نہیں، امی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آج ملی ہے، میں نے کہا اور پھر انہیں ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر امی پریشان ہو گئیں، جبکہ میری بہنیں خوش تھیں۔ اب تم سرکس میں کام کرو گے بیٹا؟ امی نے حیرت بھری آواز میں کہا تو میں ہنس پڑا۔ امی، میں سرکس میں کام نہیں کروں گا تو میں بطور کیشیئر جاب کروں گا۔ میں نے ان کی الجھن دور کرنے کی کوشش کی۔ میری بہنیں خاموش بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی۔ امی نے بدستور الجھے ہوئے لہجے میں کہا، ہر 3 ماہ بعد تم دوسرے شہر میں چلے جاؤ گے؟ مجھے یہی بات کھٹک رہی تھی اور امی کا خدشہ بھی درست تھا۔ ظاہر ہے وہ میری ماں تھی، ایک ماں بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا لخت جگر 3 ماہ کے لیے اس کی نظروں سے دور ہو جائے۔ میں اپنی ماں کے احساسات سمجھ سکتا تھا، لیکن مجھے جاب کی اشد ضرورت تھی۔ میں اپنی بہنوں اور ماں کی محرومیاں ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری ماں لوگوں کے کپڑے سینے چھوڑ کر آرام کرے۔ امی، میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میں نے ساری زندگی سرکس میں نوکری تھوڑی کرنی ہے۔ جیسے ہی مجھے کوئی اور اچھی اور معقول جاب مل گئی تو میں یہ چھوڑ دوں گا۔ پلیز امی، مان جائے نا۔ میرے ملتجیانہ لہجے سے امی چند لمحے خاموش بیٹھی مجھے دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ ٹھیک ہے، امی نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ میں اور میری بہنوں نے بیک وقت آمین کہا۔ میں خوش ہو گیا تھا کہ امی نے میری بات مان لی تھی۔ شکریہ امی۔ بھیا، خوشی کے اس موقع پر مٹھائی تو بنتی ہے، روزینہ نے کہا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، میں نے کہا، ابھی لے آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل کر سویٹ شاپ جا پہنچا جو ہمارے گھر کے قریب ہی واقع تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ اس کہانی کے مصنف ہیں عاطر شاہین اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے روز میں اپنی بائک پر سوار ہو کر 9 بجنے سے 5 منٹ پہلے ہی مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ وہ ایک وسیع و عریض میدان تھا۔ میدان کے چاروں اطراف ٹینٹ لگے ہوئے تھے اور ایک سائڈ پر داخلی دروازہ بنایا گیا تھا۔ چونکہ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے اس لیے وہاں سرکس دیکھنے والے موجود نہیں تھے۔ میں نے داخلی دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو وہاں ایک بڑا سا بینر لگا ہوا تھا جس پر سرکس شروع ہونے کے اوقات اور ٹکٹس کے ریٹس درج تھے، اور ساتھ ہی وہ آئٹمز بھی لکھے ہوئے تھے جنہیں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سرکس دن کے 12 بجے سے شام 7 بجے تک جاری رہتا ہے۔
داخلی دروازے پر دو لڑکے موجود تھے جو میرے ہی ہم عمر تھے، البتہ ان دونوں کی رنگت گندمی تھی اور انہوں نے جوکروں جیسے لباس پہنے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں نے بائک ایک سائڈ پر کھڑی کر کے لاک کی اور دونوں لڑکوں کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے قاسم منیر صاحب سے ملنا ہے۔ قریب جا کر میں نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا صاحب آپ کو جانتے ہیں؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اسماعیل شاہد صاحب نے بھیجا ہے، میں نے کہا تو ایک لڑکا مڑ کر اندر چلا گیا اور میں ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں نوجوان لڑکوں کے علاوہ کئی لڑکیاں بھی ادھر ادھر چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکا واپس آ گیا۔ آئیں صاحب، آپ کا انتظار کر رہی ہیں، لڑکے نے کہا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ لڑکا مجھے ایک بڑے سے خیمے کے پاس لے گیا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کر کے خود واپس چلا گیا۔ میں خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ خیمہ اندر سے کسی دفتر کے سے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک میز کے پیچھے کرسی پر ایک ادھیڑ عمر نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جس کے دائیں بائیں دو خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ قاسم منیر کا آدھا سر بالوں سے عاری تھا، جبکہ اس کے سر کے دائیں بائیں بال جھالروں کی صورت میں موجود تھے۔ وہ شکل و صورت سے خرانٹ دکھائی دیتا تھا۔ اس کے دائیں گال پر کٹ کا چھوٹا سا نشان تھا جو کسی چاقو کے وار کا تھا۔ آنکھوں میں سرخی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں لڑکیاں بھی گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ رات اسماعیل شاہد صاحب کا فون آیا تھا۔ جب میں کرسی پر بیٹھ چکا تو قاسم منیر نے بات کا آغاز کیا۔ جی، میں نے صرف اتنا کہا۔ اسماعیل صاحب تمہارے کیا لگتے ہیں؟ جی کچھ نہیں۔ کیا کسی سے سفارش کرائی ہے نوکری کے لیے؟ جی نہیں، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے خود نوکری کی آفر کی تھی۔ حیرت ہے، نہ جان نہ پہچان، اسماعیل صاحب نے تمہیں نوکری پر رکھ لیا؟ قاسم منیر نے عجیب سے لہجے میں کہا تو میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے وہ کیا سمجھ رہا تھا یا وہ کیا سمجھنا چاہتا تھا، تاہم میرے جواب دینے سے پہلے ہی اس نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ خیر، اسماعیل صاحب نے تمہیں بھیجا ہے، اس لیے میں تمہیں نوکری پر رکھنے سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ آج سے تمہاری ڈیوٹی شروع۔ 4 گھنٹے کے بعد سرکس شروع ہونے والا ہے۔ تمہیں 2 گھنٹے بعد ڈیوٹی پر بٹھا دیا جائے گا۔ شکریہ، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ شکریہ تو اسماعیل صاحب کا ادا کرنا جنہوں نے تمہیں نوکری دی ہے، قاسم منیر نے کہا اور پھر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میری وہاں جاب ہو گئی اور مجھے کیشیئر کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ جب سرکس کا وقت شروع ہوا تو لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے۔ میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ ولید گل تھا جو ٹکٹ فروخت کرنے پر مامور تھا۔ وہ لوگوں کو ٹکٹ دے کر ان سے پیسے وصول کرتا اور پیسے میری طرف بڑھا دیتا۔ میں ان کو جمع کرتا جا رہا تھا۔ مجھے وہاں جاب کرتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ہوم ٹیوشنز پڑھانا چھوڑ دی تھی کیونکہ اب وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ میں رات کو تھکا ہارا گھر جاتا تھا، اس لیے کوئی اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اسماعیل شاہد تک میری کارکردگی رپورٹ پہنچ رہی تھی۔ وہ میری ایمانداری، وقت کی پابندی سے بے حد متاثر تھے۔ انہیں میرے جیسا ہی بندہ چاہیے تھا، اس لیے وہ بے فکر ہو گئے تھے۔ سرکس کم ہی آتے تھے۔ یہاں کے سارے معاملات قاسم منیر نے سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے احترام اور محتاط انداز میں گفتگو کرتا تھا، جبکہ دیگر ملازمین سے اس کا رویہ تحکمانہ اور مغرورانہ انداز میں تھا۔ مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ قاسم منیر میری جاسوسی کرتا ہے، بغیر سامنے آئے چھپ چھپ کر میرے ہر کام کو نظر میں رکھتا ہے۔ شو شروع ہونے سے کچھ دیر قبل پنڈال میں جا کر ہر چیز کا جائزہ لینا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا، مگر وہ اکثر ادھورا کام چھوڑ کر میرا جائزہ لینے آ جاتا تھا۔ اگر میں کسی سے فون پر باتیں کر رہا ہوتا تو وہ چھپ کر میری باتیں سنتا تھا۔ ان حرکتوں سے میں نالاں تھا، مگر ایسا کوئی راستہ بھی تو نہ تھا کہ میں اسے ٹوکتا۔ اگر ٹوکتا تو وہ ہوشیار ہو کر یہی کام کرتا، اس لیے میں خاموشی سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سرکس میں کام کرنے والے تمام مرد و زن سے میری سلام دعا ہو گئی تھی۔ وہ سب بہت اچھے اور محنتی لوگ تھے۔ ان سب کا تعلق پاکستان کے مختلف شہروں سے تھا۔ وہ اپنے کام میں ہر فن مولا تھے۔ کوئی موت کے کنویں میں موٹر بائک چلاتا تھا، کوئی رسی پر چلتا تھا، تو کوئی شیر کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے میں ید طولہ تھا۔ چونکہ میرا سارا وقت کاؤنٹر پر ہی گزرتا تھا، اس لیے مجھے کبھی سرکس میں ہونے والے آئٹمز دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ میں بھی ایک ایک آئٹم دیکھوں۔ خاص کر مجھے موت کا کنواں دیکھنے کا بے حد شوق تھا، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی بھی موت کا کنواں نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اس کے بارے میں سنا ضرور تھا کہ موت کے کنویں میں موٹر بائک چلانے والا اس انداز میں موٹر بائک چلاتا ہے
کہ اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کے دل اچھل کر ان کے حلق میں آ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بے حد خوفناک منظر ہوتا ہے، دیکھنے والوں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دوسروں سے سنا تھا کہ روشی نامی لڑکی نہایت خطرناک کرتب دکھاتی ہے، بائک کو موت کے کنویں میں ایسے دوڑاتی ہے کہ ناظرین کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ روشی کو اللہ تعالیٰ نے خوب حسن دیا تھا، بالکل کانچ کی گڑیا جیسی تھی، کبھی کبھی میرے پاس بھی آ جاتی تھی۔ اسے باتیں کرنے کا فن آتا تھا، گھنٹوں بھی بیٹھی رہتی تو بوریت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کئی بار کہا بھی تھا کہ کسی دن میرا کرتب ضرور دیکھیں، مگر موقع مل نہیں رہا تھا کہ ایک روز میری بہنوں روزینہ اور مرینا نے مجھ سے فرمائش کی کہ وہ موت کا کنواں دیکھنا چاہتی ہیں۔ امی نے انہیں بہت منع کیا کہ وہاں بے حد رش ہوتا ہے، اس لیے وہ نہ جائیں، لیکن وہ دونوں بضد تھیں اور بالآخر امی نے ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، بہنیں تھیں اور انہوں نے انتہائی لاڈ اور مان بھرے انداز میں فرمائش کی تھی، اس لیے میں ان کی فرمائش ٹال نہ سکا۔ میں خود تو جاب پر چلا گیا اور انہیں کہا کہ وہ دونوں 2 بجے سرکس پہنچ جائیں، کیونکہ اس دوران رش ذرا کم ہوتا ہے۔ میں نے انہیں ایڈریس سمجھا دیا تھا، اس لیے وہ دونوں 2 بجے تک سرکس پہنچ گئیں۔ انہیں لینے میں خود گیٹ پر آیا تھا۔ قاسم منیر کو میں نے آتے ہی بتا دیا تھا کہ میری بہنیں سرکس دیکھنے آ رہی ہیں، اس لیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی چاہیے، تو اس نے ٹال مٹول کرنے کے بجائے 1 گھنٹے کی چھٹی دے دی۔ پھر میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ خود بھی سرکس کے تقریباً سارے آئٹمز دیکھے۔ اس دوران میں نے مارک کیا کہ دور دور سے قاسم منیر میری بہنوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لڑکا جوکر بن کر تماشائیوں کو ہنسایا کرتا تھا، وہ بھی مسلسل میری بہنوں کو نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ میری بہنیں بہت خوش ہو رہی تھیں اور حیران بھی تھیں، میری حالت بھی ان سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ واقعی موت کے کنویں میں روشی کو خوفناک انداز میں بائک چلاتے دیکھ کر میں تو حقیقتاً دہل ہی گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد شو ختم ہونے پر میری بہنیں چلی گئیں اور میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میری غیر موجودگی میں جس لڑکے نے فرائض انجام دیے تھے اس کا نام کرامت تھا، اور وہ بے حد اچھا نوجوان تھا۔ اس کا تعلق فیصل آباد سے تھا اور میٹرک پاس تھا۔ میری اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور ہم فارغ وقت اکٹھے ہی گزارتے تھے، یہاں تک کہ لنچ بھی ساتھ کرتے تھے۔ اس نے مجھے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی 4 بہنیں ہیں اور بھائی سب سے چھوٹا۔ اس کے والد مزدور تھے اور ایک روز مزدوری کرتے ہوئے بلڈنگ کی 4تھی منزل سے گر کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ گھر بھی کرائے کا تھا، اس لیے گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے اس نے پڑھائی چھوڑ کر کسی کام کی تلاش شروع کر دی تھی۔ پہل تو وہ مزدوری بھی کرتا رہا تھا، پھر اسے کسی نے سرکس کے بارے میں بتایا تو اس نے یہاں اپلائی کیا اور اسے ٹکٹ فروخت کرنے والی نوکری مل گئی۔ اسے کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ ہر 3 ماہ کے بعد 2 چھٹیاں لے کر گھر جاتا تھا اور پھر سب سے مل ملا کر واپس آ جاتا تھا۔ اس کے حالات زندگی سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی اور میں نے اسے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی۔ 1 مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ پہلی تنخواہ ملی تو میری خوشی دیدنی تھی۔ گھر جاتے وقت میں مٹھائی لینا نہیں بھولا تھا۔ میں نے گھر جا کر ساری تنخواہ امی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ امی بھی بے حد خوش ہوئیں اور انہوں نے مجھے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ میری بہنیں بھی خوش تھیں۔ سرکس اب ملتان سے رحیم یار خان شفٹ ہو رہا تھا۔ 2 روز کے بعد مجھے بھی رحیم یار خان جانا تھا، اس لیے جب میں نے امی کو بتایا تو وہ اداس ہو گئیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی اور جاب بھی تلاش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی مجھے جاب مل جائے گی تو میں سرکس کی نوکری چھوڑ دوں گا۔ میری تسلی سے امی کی ڈھارس بندھی اور انہوں نے مجھے بخوشی رحیم یار خان جانے کی اجازت دے دی۔ شام کو میں اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا تھا۔ دوستوں سے ملنے اور گپ شپ کرنے کے بعد جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ اچانک ہی آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے تھے اور ساتھ ہی بجلی بھی کڑکنا شروع ہو گئی تھی۔ کسی بھی لمحے بارش ہو سکتی تھی اور میری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ چونکہ سردیوں کا موسم تھا اس لیے لوگ سر شام ہی اپنے اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے۔ گلیاں اور سڑکیں تقریباً ویران اور سنسان ہو جاتی تھی۔ سردی بھی بے حد تھی۔ میں جس روڈ پر موجود تھا وہ میرے گھر سے قدرے دور تھا اور ہو سکتا تھا کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی بارش شروع ہو جاتی، اس لیے میں نے شارٹ کٹ روڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ پرانی بائک بیچ کر نئی لے لی تھی، قسطوں پر لی تھی مگر قسطیں بڑی رکھی تھی تاکہ جلد ادا ہو جائیں۔ بائک نئی ہونے کی وجہ سے تیز رفتار تھی۔ سامنے ایک گلی تھی، میں نے موٹر بائک ایک گلی میں موڑی اور رفتار کچھ ہلکی کر لی۔ گلی بھی ویران اور سنسان پڑی ہوئی تھی، کہیں کہیں مرکری بلب اونگ رہے تھے۔